السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، پاک بھارت کشیدگی اور اب سیز فائر ہو گیا ہے فی الوقت۔ 2 روز قبل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے وکٹری اسپیچ کی۔ گزشتہ رات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بری اور بحری اور پاک فضائیہ کے افسران کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی۔ کول کام، کوئی پریشانی نہیں، مسکراہٹیں، باڈی لینگویج بتا رہی تھیں کہ اچھا خاصا بھارت کو جو اس کا تکبر تھا، اس کا غرور تھا، اس کو خاک پہ ملایا ہے۔ اس پہ آپ سب کو مبارکباد میں پیش کروں گا، پاکستان کی افواج کو مبارکباد پیش کروں گا، آئرن مین چیف آف آرمی اسٹاف کو مبارکباد، اور جو سویلین قیادت ہے اس کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے اب آگے کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست پہ کیا اثرات ہیں، اس کے لیے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ لیکن گزارش یہ ہے بات کے آغاز سے پہلے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو طیب بلوچ یہ بتائیں کہ بڑی یونٹی ہم نے دیکھی، اور جب بات آتی ہے وطن پہ، ملک پہ بات آتی ہے، سالمیت پہ بات آتی ہے، تو قوم متحد ہو جاتی ہے۔ ایک تاثر دیا گیا تھا کشیدگی سے پہلے بھی، اور جب کشیدگی کا آغاز ہوا، جب بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو شہید کیا، تو یہ ایک تاثر دیا گیا تھا کہ اس دفعہ پاک فوج کا مورال وہ نہیں ہے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے، قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ لیکن ہم نے دیکھا اس کے برعکس۔ تو نیشنل پالیٹکس کا کیا اثرات ہوں گے؟ ایک جماعت جو پاپولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں، بالخصوص عمران خان کا؟ دیکھیں، یہ جو تاثر تھا، یہ تاثر ہوا میں نہیں دیا گیا تھا، اس کے کچھ زمینی حقائق بھی تھے۔ زمینی حقائق یہ تھے کہ یاد ہوگا آپ کو، 9 مئی ہی ایک دن تھا، 9 مئی کو تحریک انصاف کے بلوائیوں نے، فستائیوں نے، فشاریوں نے، انتشاریوں نے ہماری فوجی انسٹالیشن پہ اٹیک کیے تھے، اور مودی یہ سمجھتا تھا کہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا کہ جو ہے وہ پاکستان فوج کو اب وہ سپورٹ نہیں رہی عوام میں، اور یہ پی ٹی آئی کا نریٹو تھا نا بیسیکلی۔ اور پی ٹی آئی کے بارے میں تو نہیں، خود الیکشن کمیشن میں سبمٹڈ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا فنڈنگ ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ جو پورا جنگ اب پاکستان پہ مسلط ہوا، یہ بھی اسی مئی کے مہینے میں ہوا، جس میں بھی وہی بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے اسرائیلی ڈرونز اور یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر انفارچونیٹلی اس پورے اس کو ہمارے یہاں پہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو اندرونی ہیں، اور میں ان کو منافقت کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تھے، وہ ہماری جس طریقے سے فوج اور اس کے اوپر پھر بک رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ اور علیمہ خان، عمران خان کی چلو سسٹر ہے، میں کسی کا اور کا نام نہیں لوں گا، اس کے ریسنٹلی آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ مودی کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ہمیں بکواس کیا ہوا ہے، عمران خان ٹارگٹ ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی ہم نے کوئی فوجی وہ نہیں ہے، جنگ میں ہمارے کوئی جہاز نہیں گرے، اور ابھی تک وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی پاکستان کو فتح نہیں ہوئی۔ تو یہ کسی حد تک پھر ان کی کیلکولیشن ٹھیک تھی، لیکن وہ یہ مس کیلکولیٹ کر گئے تھے کہ پاکستان میں صرف قوم یوتھ یا یوتھڑے نہیں بستے، پاکستان کی عوام ہے وہ اکثریت میں ہے، اور پاکستان کی عوام اور جو ہے وہ اکثریت پارلیمنٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ ہاں، پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اور وہ سارا کچھ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عوام جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ جب انڈین ڈرونز، اسرائیلی ڈرونز پاکستان میں آ رہے تھے، تو اس ٹائم دیکھا اپنے لوکل لوگ کس طریقے سے ایکسائٹیڈ تھے، وہ ڈر خوف میں نہیں تھے، بلکہ وہ نیچے سے شوٹ کر رہے تھے، اور وہ پاک فوج سے زیادہ آگے ایکسائٹیڈ تھے۔ اور یہاں تک تھا کہ میں اگر بتاؤں کہ وہ ہمارے جو لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہاں تک تھے کہ ہمیں ایک آرڈر ملے اور ہم بارڈر پہ چلے جائیں۔ تو یہ ایک تھا، اور اسی وجہ سے پھر جو اس آپریشن کا نام رکھا گیا، وہ بھی وہی سیسا پلائی دیوار کے نام پہ، عینی دیوار کے نام پہ، قرآن سے مرخوذ کر کے بنیان المرصوص، وہ ایک ایسا مطلب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ جب آرمی کے ساتھ ہماری عوام، ہماری قوم اکٹھے کھڑی ہو گئی، وہ آپ نے ایک بڑی تصویر پوری ورلڈ وائڈ میں ڈسکس ہو رہی ہے، ایک ویڈیو، کہ وہ جو اب ہمارے جو ہے وہ ابدالی میزائل اور فتح میزائل داغے جا رہے ہیں، تو وہ جو ایم ایس ایل آر جسے ہم میزائل لانچنگ پیڈ کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ عوام بیٹھی ہوئی ہے، کہ وہ لوگوں نے اس پہ بڑے تبصرے بھی کیے کہ یہ جی
ٹیکس پیئرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ٹیکس سے یہ سارا کچھ کیا یہ کتنے کارگر ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک چیز کا ثبوت تھا کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی ہے, اور انڈیا نے یہ مس کیلکولیٹ کیا تھا کہ پاکستان میں پولرائزیشن ہے اور اٹ از اے فٹ ٹائم فار پاکستان ٹو انویڈ پاکستان, ٹو اسٹرائک پاکستان, اور یہ سارا کچھ تھا. تو اس کو منہ کی کھانی پڑ گئی, اور اس کا لوزر سب سے بڑا اس پورے ایونٹ میں جو ہے سب سے بڑا لوزر تحریک انصاف اور اس کا بانی پی ٹی آئی جسے آپ کہتے ہیں جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے, وہ اس کا سب سے بڑا لوزر ہے. میں تو کہوں مودی کے بعد صاحب ذرا مودی اس کا فنانسر ہے, نیتن یاہو اس کے فنانسر ہے عمران خان کا نا. تو عمران خان, میں آپ کو کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ان کی پراکسی عمران خان تھا. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جب مالک ہی لوز کر گئے تو پھر پراکسی بھی تو لوزر ہے نا. تو یوں یہ تینوں لوزر ہیں, انڈیا, اسرائیل اور عمران خان. اور دیکھو کتنی مماثلات ہے, انڈیا بھی آئی سے شروع ہوتا ہے, اسرائیل بھی آئی سے شروع ہوتا ہے, اور مہاتما یوتھوں کا وہ بھی اس کا نام عمران آئی سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ ٹرپل آئی کو شکست ہوئی ہے بیسیکلی, یہ ایک چیز ہے. اور اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے پاکستان پہ وہ بہت آؤٹ ریچ ہے, بہت زیادہ ہے. یہاں پہ دیکھیں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہیں, سپریم کمانڈر ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور عام عوام جو ہے ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے وہ کھڑے ہو گئے. اب یہ یوتھڑے جو ہیں وہ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے نوجوانوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سائبر سپیس پہ بیٹھ کے انڈین پروپیگنڈا اور اس کے خلاف جنگ لڑی. تو وہ یوتھڑے کہہ رہے ہیں وہ جنگ تو ہم نے لڑی, جبکہ ان یوتھڑوں کو مجھے کوئی ایک دو ان کے بتا دیں. وہ تو اب لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا, پرانی فوٹیج اٹھا کے شیئر کر رہی ہیں اور فوج کے اس میں, لیکن ان یوتھڑوں کا بغض چیک کریں. پھر بھی وہ ایک سائڈ پہ اگر فوج کو کریڈٹ دے رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ اسی ویڈیو میں وہ نواز شریف اور زرداری کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو یہ تو ان کی ٹوٹل اوقات ہے. اب وہ لوز کر گئے ہیں, لوزرز ہیں, تو بہرحال وہ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. لیکن ڈی عوام جی آئی ایس پی آر نے یوتھ کا جو شکریہ ادا کیا کہ وہ وہ سوشل یوتھ سے میڈیا مراد پہ, آپ اور میں ہی ہیں, وہ عام یوتھ یوتھ ہے, وہ یوتھڑے نہیں وہ ہیں. یوتھ جو ہے وہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف ہی ساری یوتھ ہے اور سوشل میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے, باقی بھی ہے یوتھ. جسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ صرف ایک پارٹ ہے, وہ پورا جو ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی مراد پی ٹی آئی کے, کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سارے ہم نے دیکھے تحریک انصاف کے جو جرنلسٹ ٹرنز ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے جو ہے تو پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی جاری رکھی اس سارے جو کشیدگی ہے اس کے دوران, جبکہ پاک فوج کو اپنے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے ہرزہ سرائی جاری رکھی. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا کسی کو, آپ سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ کون ہے ہمارے جو صحافت کے لبادے میں جو ہے تو اس طرح کے کام کرتے ہیں. بہرحال کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تمام تر تفصیلات بتائی ہیں اور شواہد کے ساتھ بتایا ہے کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے بھارت کو, اور نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کوٹ کیا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا میں الجزیرہ کو بھی کوٹ کیا ہے. الجزیرہ وہی چینل ہے جس نے یہ بھی کلیم کیا, یہ بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان نے نہ صرف طیارے بھارتی مار گرائے بلکہ بھارتی پائلٹ بھی پاکستان کی تحویل میں ہے. تو اب کیا وفاقی حکومت کو ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے تاکہ وہ جو رپورٹ ہے پائلٹ والی اس کو انفارمیشن کو نیگیٹ کرے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی پائلٹ نہیں ہے, یا پھر یہ اب سیٹلمنٹ کے دوران, سیز فائر کے دوران امریکہ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی مودی کو فیس سیونگ دینے کے لیے. اب دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ پیلٹس ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک وار کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس میں ہماری پولیٹیکل قیادت کا نہیں بنتا. دیکھیں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے, بات سیدھی سی ہے. اگر ہیں تو کب اور کیسے, وہ پھر ہماری اسٹریٹجی ہوگی یا ملٹری کی اسٹریٹجی ہوگی. ہمیں ان چیزوں میں, یہ تو چھوٹی بات ہے, پیلٹ ہیں نہیں ہیں یہ چیزیں ہوں گی, تو وہ بعد کی باتیں ہیں کیا کرنا ہے. لیکن ابھی جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے, دیکھیں میں اس پورے آپریشن پہ, اس پوری فتح پہ, جیسے پورے پاکستان خوش ہے, ہم سب خوش ہیں, لیکن میرے دل میں کسک ہے.
ایک ہے جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. دیکھو میں ہماری پٹھان کوٹ کو تباہ کیا, ادھمپور کو تباہ کیا, یا یہ جتنے بھی تباہ ہوئے, مجھے ان سے غرض نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا یہ غرض نہیں ہے, آپ ان کو تباہ کریں نہ کریں, ایئر بیسز ڈاؤن کر دیں, S-400 گرا دیں, رافیل گرا دیں, یہ سب ٹھیک ہے ملٹری میں ہوتا ہے, لیکن مجھے خوشی نہیں ہوئی. وجہ دیکھیں اگر بگلیار ڈیم نہیں ٹوٹا, میرا پانی ابھی تک سیکیور نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. میرے پانیوں پہ جو انڈین کے ڈیمز بنے ہوئے ہیں نا, میں شروع دن سے میرا پوائنٹ آف ویو, دیکھو میں غلط ہو سکتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پاک فوج کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ڈیمز کو ٹارگٹ کرے, میرے مستقبل کو سیکیور کرے, میری بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرے. مجھے مودی کی اس اٹیمپٹ سے کہ پاکستان کو بنجر کر دوں گا, اس سے مجھے سیکیور کرے. مودی کے کہنے سے پاکستان بنجر نہیں ہوگا, لیکن میرا ویو یہ ہے کہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ہماری پالیسی ہے, ہماری سٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کریں گے بھارتی. اگر تو ڈیمز پہ حملے ہوتے تو وہاں کی سویلینز کو جو ہے تو سویلینز نشانہ ہوتے. بات یہ ہے کہ ڈیمیج ان جگہوں کو کیا گیا جہاں پر پاکستان سے حملہ. ہم سیولینز کو دیکھتے رہے, ہم یہ دیکھتے رہے کہ جی بنگلیار ڈیم پہ اگر ہمارا ابدالی لگ گیا تو اس سے اتنا پانی جائے گا, وہ انڈیا میں تباہی مچائے گا یا پاکستان میں. بات یہ ہے ہمارے ہاں پہلے سیلاب نہیں آتے, سیلاب آتے ہیں, ہماری چیزیں گھر بھر سب کچھ جو ہے وہ بہہ جاتا ہے, برداشت کر لیتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم برداشت کر لیں گے, مستقبل میں اس کو پھر ڈیم بنانے میں پھر 20-25 سال کا عرصہ لگتا ہے. اور بھائی یہ چیزیں چھوٹا نقصان بڑے نقصان اس کے لیے برداشت کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ڈیم کو ہٹ کر رہے ہو تو اس میں سیولین کا مسئلہ نہیں ہے. سیولین جب دیکھیں گے ڈیم ٹوٹ گیا تو وہ مائگریٹ کر کے کہیں محفوظ مقام پہ جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میرا پانی مجھے چاہیے, میری عوام کو چاہیے, میرے پاکستان کو چاہیے, میری زمینوں کو چاہیے. وہ پانی جو ہے وہ اب بھی چلو ٹھیک ہے آپ نے نہیں ہٹ کیا, لیکن اب جب آپ کی وہ جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پھر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سکریپ کرنا, معطل کرنا, پاکستان نے اس کو افیشلی ڈکلیئر کیا ہے یہ ایکٹ آف وار ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پاکستان نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم نیوکلیئر بم بھی پھینکیں گے. تو چیز آیا کہ انڈیا نے ہمیں جواز بھی دیا, ہمارے وہ نیلم جیلم پروجیکٹ پہ اس نے ٹارگٹ کر کے, ہمارے پاس یہ جواز تھا کہ اگر اس نے ہمارے ڈیم پہ ٹارگٹ کیا تو ہم ان کے ڈیم کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن چلو آج ہم فوج کے ساتھ ہیں, ان کی ملٹری اسٹریٹجی جو بھی تھی وہ جانے, ان کا کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جب ٹیبل ٹاکس ہونے لگی ہیں تو اس میں اس چیز کو جو ہے وہ پریفرنس پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ لوزر انڈیا ہے, ہم نہیں ہیں. ہم جو ہے تو ہمارا پلڑا ہر لحاظ سے ہر سطح پر بھاری ہے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, نیشنل پالیٹکس پہ بڑا فار ریچنگ اثر پڑا ہے اس پاک بھارت کشیدگی سے, اور پاکستان تحریک انصاف اب لگتا ایسا ہے کہ جو رہی صحیح ساکھ تھی اور عمران خان کی جو رہی صحیح ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, اور جو ایک ہی صفحے کی کہانی ہے وہ مزید مضبوط ہوئی ہے. مگر مستقبل میں بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اس پر ایک صفحے کی کہانی جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. بہرحال نیشنل پالیٹکس ہم نے ڈسکس کی, تو کنکلوژن میں ایک میم پہ کروں گا کہ 9 مئی کو افواج پاکستان کچھ نہیں کہتی, لیکن 10 مئی کو افواج پاکستان پھر نہیں چھوڑ دی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.